السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع میرے لیے ایک تکلیف دہ موضوع ہے۔ میں عموماً گریز کرتا ہوں ایسی کوئی بات کرنے سے جن سے میرے پاکستانی دوستوں میں کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ میں پاکستانی معاشرے کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتا ہوں۔ بہت سے معاملات میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، لیکن یہ معاملہ معاشرے کے ساتھ ساتھ میڈیا سے متعلق ہے، تو اس لیے ہمت کر کے اس موضوع پر لب کشائی اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس بڑی آفت سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، کم از کم ان کو کچھ آگہی ملے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نوجوان نسلوں کی ذہنیت کس طرح آہستہ آہستہ تبدیل کی جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ بنی پچھلے مہینے بھر کے اندر اوپر تلے دو اموات ہوئیں ایسی خواتین کی جن کا تعلق کسی نہ کسی پہلو سے پاکستان کی شوبز کی انڈسٹری سے تھا۔ ایک تو خاصی عمر رسیدہ خاتون تھیں اور ایک غالباً نسبتاً کم عمر، اور وہ ماڈل بھی تھیں خاتون۔ ان کی اموات کو جس طرح پیش کیا گیا، اس کے علاوہ بھی جو کچھ میڈیا کر رہا ہے، اس سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، نہ صرف پاکستان میں بڑوں کو بلکہ نئی نسل کو۔ تو میڈیا کا سمجھیں کہ جو نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے وہ اصلاح نہیں بلکہ فتنہ اور فحاشی کی ترویج ہے۔ ذرائع ابلاغ کو معاشرے کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ میڈیا کا بنیادی کردار ہمیشہ سے عوام کو باخبر رکھنا، فلاحی پہلو اجاگر کرنا اور اخلاقی شعور کو بلند کرنا تھا، لیکن موجودہ دور میں پاکستانی میڈیا، خصوصاً الیکٹرانک اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، نہ صرف اس مقصد سے ہٹ چکے ہیں بلکہ اب یہ فحاشی، بے حیائی اور گناہوں کی ترویج کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں دو افسوسناک واقعات نے اس حقیقت کو اور نمایاں کر دیا۔ دو اداکاراؤں یا ماڈلز کی اموات۔ ان کی ذاتی زندگیوں کو جس طرح میڈیا نے دکھایا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا میڈیا اصلاح نہیں، صرف سنسنی فروشی چاہتا ہے۔ اس ٹاک میں، اس گفتگو میں نہ صرف ان کیسز کا انالیسس کروں گا بلکہ ان جعلی سٹنگ آپریشنز کی حقیقت بھی ڈسکس کروں گا جو دراصل گناہوں کی مفت تشہیر کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ ایک خاتون، پہلے ان کی موت ہوئی مہینہ بھر پہلے، غالباً خودکشی، ایک ذاتی المیہ تھی، لیکن میڈیا نے اسے ایک جذباتی رومانوی داستان میں بدل دیا۔ جگہ جگہ پرانی پوسٹیں، وائس ٹویٹس، وائس نوٹس، ذاتی میسیجز کو نشر کیا گیا۔ کہیں کسی نے انہیں محبت میں ناکام حساس فنکارہ کے طور پہ پیش کیا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر خودکشی تھی تو خودکشی اسلام میں قطعاً حرام ہے۔ مشکلات میں صبر اور اللہ سے رجوع ہی نجات کا راستہ ہے۔
نتیجتاً کئی نوجوانوں نے اس واقعے کو عبرت کے بجائے بغاوت کی علامت کے طور پہ لیا۔ یہ ایک روحانی اور صحافتی ناکامی ہے۔ پھر ایک دوسری خاتون کی موت ہوئی، اس میں تنہائی، تعلقات اور میڈیا کی لذت۔ میڈیا نے ان کی ذاتی زندگی کو موضوع بحث بنا دیا، ان کی تعلقات، زندگی کی تنہائی، ذہنی دباؤ، لیکن ایک بار پھر اخلاقی تجزیہ نہیں ہوا، اسلامی نقطۂ نظر پیش نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی ماہر نفسیات یا عالم دین کی بات سنی گئی۔ نتیجہ ایک اور واقعہ جو گناہ کو تقدیر اور زندگی کا حصہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسٹنگ آپریشنز یا اشتہار بازی، ایک اور خطرناک رجحان جس نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر زور پکڑا ہے وہ ہے اسٹنگ آپریشنز، جہاں خود ساختہ صحافی اور ویلاگرز، جسم فروشی کا دھندا کرنے والی خواتین اور ان کے ایجنٹس کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، سو کالڈ خلاف۔ ان ویڈیوز کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سچ کو بے نقاب کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے مقامات کی تفصیل سے نشاندہی کرتے ہیں، جسم فروشی کی قیمتیں بتاتے ہیں، چہروں اور آوازوں کے ساتھ ویڈیوز نشر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ دراصل اس گناہ کی تشہیر ہے، نہ کہ اس کا انسداد۔ نتائج: ذہنوں میں زہر، آنکھوں میں تجسس۔ ایسی سنسنی خیز خبروں اور ویڈیوز کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ گناہ کو معمول بنا دینا۔ جب زنا، خودکشی، نشہ، بے راہ روی بار بار دکھائی جائے تو حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں میں تجسس بڑھانا، یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ان جیسے سوالات اصلاح کے بجائے رغبت پیدا کر رہے ہیں۔ توبہ کا تصور غائب ہو جاتا ہے، نہ کوئی اللہ کا ذکر، نہ توبہ کی دعوت، نہ دینی رہنمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 19۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ ہمارا میڈیا الٹا راستہ اختیار کر چکا ہے، پردے کے بجائے پردہ دری اور نصیحت کے بجائے نمائش۔ میڈیا کے لیے گناہ کو رومانوی یا سنسنی خیز انداز میں پیش کرنا بند کر دیں۔ علماء، ماہرین نفسیات، موٹیویٹرز، ان کو پلیٹ فارمز دیے جائیں۔ اصلاحی پروگرامز اگر نشر کر سکتے ہیں تو وہ کریں، نہ کہ ریٹنگز کمانے والے سانحات، ٹریجڈیز۔ عام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا مواد دیکھنے اور پھیلانے سے گریز کریں۔ بچوں اور نوجوانوں کو اسلامی زاویے سے ان مسائل پر سمجھائیں۔ ایسے مواقع پر
قرآن و سنت کی رہنمائی سے سیکھنے کا ماحول پیدا کریں۔ سب سے بڑھ کے اس مواد کی کنزمپشن ختم کر دیں، کیونکہ مارکیٹ میں وہی آتا ہے جو کہ بکتا ہے۔ میڈیا کو اصلاح کا ذریعہ بننے کے بجائے فتنے کا پلیٹ فارم بنتے دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ میڈیا ہماری نوجوان نسل کو اللہ سے دور اور گناہوں کے قریب کر رہا ہے۔ جب ان دو خواتین جیسے واقعات عبرت نہیں کہانی بن جائیں، جب جسم فروشی کے خلاف ویڈیو رہنمائی کے بجائے تشہیر بن جائیں، تو وقت ہے کہ ہم رک کر سوچیں، کیا یہ میڈیا ہمیں اللہ کے قریب لا رہا ہے یا ہم اس سے دور ہو رہے ہیں؟ میری اس ٹاک کا مقصد تنقید نہیں، صرف اصلاح ہے۔ اگر ہم سب میڈیا سے لے کر عام فرد تک اپنی ذمہ داری کو پہچانیں تو معاشرہ بھی بدلے گا، سوچ بھی بدلے گی اور نسلیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔